ایک صحابی آیا کہ پوچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، پوچھا انہوں نے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جواب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ خود سوال کرے الٹا. حالانکہ سوال کا جواب ہونا چاہیے، لیکن بجائے جواب دینے کے آپ نے بھی ایک سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، تو صحابہ کرام کون تھے میرے بھائی؟ اہل مکہ کے لوگ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے. کون لوگ تھے؟ ذرا آپ تاریخ پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کون تھے. یعنی ہر وہ برائی ایمان سے پہلے ان کے پاس موجود تھی. یہ نہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، نہیں، آپ کی سنت بھی لازمی ہے، آپ کا طریقہ بھی لازمی ہے. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو، اب وہ عملی طور پہ نماز کیسی پڑھی جائے گی یا رسول اللہ بتاتے ہیں ہمیں، کتنے وقت پڑھی جائے گی، پھر اس کے کتنے رکعت ہوں گے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، نماز کیسے شروع کرنا، نماز کیسے ختم کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں. اسی لیے فرمایا کہ ایک تو قرآن پڑھ کے منوں سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم الگ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے 7 آیات تلاوت کیے گئے ہیں. یہ آیت نمبر 51 سے لے کے 57 تک، 51 سے 57. سورہ بقرہ کا یہ دوسرا پارہ، جسے سیخول کہا جاتا ہے، جو شروع ہوتا ہے یہاں سے. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ابھی، یہ پچھلے جو مضمون چل رہا تھا اس ضمن میں جو آیات آئی ہیں، یہ آگے چل کے تحویل قبلہ. تحویل قبلہ سے مطلب کہ قبلے کی تبدیلی، اس کو پیچھے 2 رکوعوں سے 3 رکوعوں سے مسلسل اس کے ذکر چلتے آیا ہے. اور سیخول جب شروع ہوتا ہے دوسرا پارہ، اس میں یہ بات کہی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب مدینہ چلے گئے، اور جب تک مکے میں تھے آپ، تو آپ بیت المقدس کی طرف ہی جو ہے رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. جب ہجرت کے بعد مدینہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی کچھ کم 2 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف جو ہے نماز پڑھے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ میرا بھی قبلہ وہی قرار دیا جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا.
تو وہ قرآن مجید میں ایک بات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کا جو جائے نماز تھی اسی کو اپنا قبلہ بناؤ۔ تو بہرحال یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور بھی تھی، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ چنانچہ اس کا ذکر بڑے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا، یعنی یہ آیت کے معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور بار بار جو ہے آپ جبرائیل کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اللہ کی طرف حکم آ جائے تحویل قبلہ کا، اور وہ قبلہ بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ فرمایا ہے اور اس کے بعد حکم دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کیجیے، کعبۃ اللہ، فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، تم جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں اپنے چہروں کو قبلہ بناؤ کعبۃ اللہ کو۔ تو یہ آیت مبارکہ کے بعد جب آیت آئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پہ خوشخبری دی یہاں پہ، کیونکہ تحویل قبلہ ہونے کے بعد یہود کی مخالفت بہت بڑھ گئی، کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا وہاں پہ، لیکن پھر بھی اس کی مخالفت شد و مت کے ساتھ نہیں کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف تو نماز پڑھ رہے نا، یعنی ہماری اہمیت آج بھی باقی ہے، ان کو ایک تسلی تھی۔ اور جب قبلے کا حکم آ گیا تو اس کے بعد ایک شور مچ گیا، ایک فتنہ مچ گیا کہ بھائی ان کا کیسا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، بولے پروپگنڈا شروع کر دیے یہود۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے 3 رکوع میں ذکر کیے، اس کا بڑا فتنہ تھا اس کا، اور یہ بات کا بھی اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر بھی جائیں دین سے، یہ بھی تھا۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، بات فرمائی کہ تحویل قبلے کا حکم نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم میں کون ہے اپنے ایڑیوں کے بل ایمان سے پھر جائے۔ یہ بات اللہ یہی فرماتے ہیں کہ کون ہے تمہیں جو ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقیبیہ، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو پھر جانے والا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا اس وقت اور آزمائش تھی مومنین کے لیے، اور اللہ کا یہ بھی ایک منشا تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی منافقین کو چھانٹ دینے کا تھا، بالکل ایمان والوں کو الگ کرنے کا تھا۔ اور جب تحویل قبلہ کے حکم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ایمان والوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ دیکھو سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اب یہ تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد جو دیندار جو طبقہ تھا اس سے پہلے یہود و نصارہ کا، ان کی طرف اشارہ ہے اس میں، جو بے وقوف لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں، برابر اس بات کی پروپگنڈا کریں گے اب اس کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف۔ بولے ان کا کیسا دین ہے، بولے کبھی دن کے ان کا قبلہ بھی نہیں ہے، بولے کوئی ہمارے قبلے کی طرف پڑھے، اس کے بعد پڑھ گئے۔ یہ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں اس ضمن میں یہ آیات نزول ہوا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک بہت بڑا ہمارے پاس وہ ہے مسئلہ، وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ قبلہ اولا، یعنی پہلا قبلہ، اولا سے مراد کیا ہے؟ پہلا قبلہ۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اسی لیے صحیح نہیں ہے کہ قبلہ اولا خود کعبۃ اللہ ہی تھا پہلے۔ کچھ عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا، کچھ عرصے کے لیے، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ گھر تعمیر کرو بولا اور وہاں پہ آپ نماز پڑھیے، اور وہ نماز کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا اس کا جناب علی۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر کو تعمیر کرے، قبلہ وہی تھا جناب۔ اس کے بعد میں عارضی طور پہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے تحت جو ہے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، حکم دیا پھر، اور پھر اس سلسلے میں اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہوتی ہے۔
حکم اللہ کے حکم کی ہوتی ہے. اگر بیت المقدس کا تقدس ہے تو اللہ کے حکم کی بنا پہ ہے. کعبۃ اللہ کی حرمت بھی ہے تو اللہ کے حکم کے بنا پہ ہے. اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، اس کے حکم کی اتباع میں ہم پڑھ لیے، ہے نا. جب اللہ کا حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف کرو، کعبۃ اللہ کی طرف ہو گیا. اب اس بات کی ایک علامت تھی یہاں پہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں، قبلے کا تبدیل ہو جانا، قبلے کا بدل جانا، اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ اب یہودیوں کو اسلام اللہ کی نعمت سے ان کو معزول کر دیا، ختم. ایک آخری نشانی تھی ان کی، اللہ نے اس کو کیا کر دیا، اس قبلے کا بھی جناب علی تحویل قبلہ کر دیا اور کر کے فرمایا کہ اب ختم. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ابھی ایمان والوں کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ نعمت میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا قبلہ تم کو قرار دیا گیا تمہارے لیے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء ہیں. وہ نبیوں کا جو سلسلہ چلا وہ آپ ہی کے سلا. 2 آپ کے بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کا نام قرآن میں آیا نا، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک دوسرے اسحاق علیہ السلام. یہ دونوں بیٹے تھے، اور دونوں بیٹوں کو آپ نے کیا کیا، ایک بیٹے کو آپ نے فلسطین میں بسایا، آباد کیا، اور ایک بیٹے کو آپ نے مکے میں. اس کی تفصیل آئی قرآن میں، آپ پڑھیں گے سورہ ابراہیم کے اندر، سورہ حج کے اندر، اس میں تفصیل ہے اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی، کہ دونوں بیٹوں کو آپ نے بسایا اور کعبۃ اللہ میں بسا کے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو یہاں پہ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ جسے کہتے ہیں ان کو یہاں پہ بسایا. اور اس طرح یہ اب انبیاء کا سلسلہ جو چلا وہاں بیت المقدس، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیت المقدس انبیاء اکرام کا مسکن ہے، وہ مقام ہے. وہ کیوں؟ اسحاق علیہ السلام کو آپ نے جب آباد کیا آپ کے بیٹے کو، اس کے بعد ان سے جو لڑکا ہوا وہ قرآن میں آتی کہ یعقوب علیہ السلام. اور یہ بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی وہ من وراء یعقوب. ہم نے نہ صرف ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی بلکہ اسحاق علیہ السلام کے لڑکے کی یعنی پوتے کی بھی بشارت دی، وہ من وراء یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جس میں سے یوسف علیہ السلام بھی ایک ہے نا. تو یہ 12 بیٹوں سے جو نسل چلی، شجرہ چلا، اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یہ کیا ہے، کس کا نام ہے؟ یہ بنی کے معنی بیٹے، اولاد. اسرائیل کے معنی یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. قرآن میں جہاں بھی آپ آیت پڑھیں گے بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، آپ کی 12 بیٹے. اور اس طرح پورے انبیاء کرام کا جو چلا سلسلہ اور شجرہ وہ پورے کا پورا حضرت یعقوب علیہ السلام چلا. اور آخری نبی بنی اسرائیل کے اندر جو آئے عیسیٰ علیہ السلام. یہاں تک جو شجرہ ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ہے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر نبوت کو ختم کر دیا. اب آخری نبی کو مبعوث کیا اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کون ہے؟ وہ بنی اسماعیل، اور وہ بنی اسرائیل اور یہ بنی اسماعیل. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے شادی ان کے بعد وہیں پہ، اور اس طرح ان سے جو اولاد چلی، مکہ جو بسا آباد ہوا. پہلے تھا ہی کیا، کچھ بھی نہیں تھا، ریگستان تھا. اللہ کے حکم سے گھر کی تعمیر ہوئی اور اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں پہ چھوڑ دیا اپنے اولاد کو، وہاں پہ بسایا. تو بہرحال وہ تفصیلات تو جانے میں نہیں ہے ہمیں، لیکن یہاں پہ جو بات فرمائی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو وہاں ان کی جو اولاد چلی اسے کہتے ہیں بنی اسماعیل. اور یہ بنی اسماعیل میں بھی 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے. اور ان قبیلوں کے اندر سب سے معزز جو قبیلہ تھا وہ تھا بنی ہاشم. اور یہ پورے قبیلے کا نام ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ بنی اسماعیل کے قبائل کو پوروں کو ملا کے قریش. قرآن میں ذکر آتا ہے لی ایلاف قریش، یہ وہی لقب ہے. پورے 12 قبیلوں کو جو نا قریش کہا جاتا، انہی میں سے ایک قبیلے کا نام ہے بنی ہاشم.
اور وہ بنی ہاشم میں جو سلسلہ چلا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، بنی ہاشم میں۔ آخری رسول یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسرائیل میں آ گئے، اور ان کا قبلہ جو مقرر کیا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا، اور یہ اللہ کی نعمت تھی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے پر پوری کر دینا چاہتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ اس کا پس منظر تھا، کچھ آپ کے سامنے رکھا میں۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 151 ہے یہ، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ ہم نے تمہارے ہی درمیان میں، تمہارے درمیان میں اور تم ہی میں سے، دو الفاظ آتے ہیں قرآن کے، تمہارے درمیان میں، الفاظ کیا ہے آیت کے؟ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک رسول کو بھیجا، رسولا منکم، یہ منکم کی ضمیر کدھر ہے؟ قریش کی طرف ہے، قبیل، یعنی تمہارے ہی قبیلے کے اندر، تم ہی میں سے، منکم سے مراد لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ منکم سے تم میں سے، تمہارے ہی میں سے، تمہارے ہی قبائل میں سے، قریش میں سے، اور قریش میں کے اندر خاندان ہے جس کا نام بنی ہاشم ہے، اور وہ اشراف تھے وہاں کے، مکے کے بڑے ہی، ہاں بڑے اشراف تھے۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ کے متولی تھے پورے، اس میں 12 قبائل میں الگ الگ وہاں پہ ان کے ذمہ داریاں تھے، وہ تو تاریخ میں بات آئے گی، کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اٹھایا۔ کیوں اٹھایا؟ اس رسول کا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، اب یہ جو رسول ہے جو ہم تمہارے درمیان میں بھیجے ہیں، ان کا کام کیا ہے اصل میں؟ ہماری آیات تم کو پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں۔ جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، کتاب القرآن، اس کے جو آیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے یہاں پہ، کہ وہ تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات آپ کو ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ہمیں جو کتاب ملی ہے قرآن، اس امت کو کس کے ذریعے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملی۔ اچھا، آپ 1400 سال ہو رہے ہیں آج، اور یہ کتاب ہم تک جو پہنچی ہے بالکل منو ان، وہ کس کے ذریعے سے پہنچی ہے ہم کو؟ اس کتاب کے محافظ کون تھے؟ اول صحابہ کرام۔ رسول اللہ سے صحابہ کو کتاب ملی، اور صحابات کرام نے اس کو حفظ کیا، اس کی کتابت کی ساری باتیں ہیں۔ تب ظاہر ہے کہ دین کا اصل ماخذ، پورے کا پورا دین، چاہے وہ قرآن ہو چاہے سنت ہو، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی کی وساطت سے ملا ہے، نبی کے ذریعے سے ملا ہے۔ اسی لیے نبی کے اوپر ایمان لے آنا، اور دین کی بات نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ دین اصل جو بات رسول اللہ نہیں بتایا، اگر اس کو دین بولا جا رہا ہے تو پھر وہ دین نہیں ہوتا، اس کا نام گمراہی ہے۔ یہ آیت بات آ رہی ہے اس آیت میں، فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات پڑھ کے تمہیں سناتے۔ یتلو کیا معنی؟ تلاوت کرنا، تلاوت کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تلاوت کے معنی ہے کہ جو پڑھا گیا ہے اس کے پیچھے چلنا۔ تلا کے لفظی معنی اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، وہ کتاب پڑھ کے اس کی فالو کرنا ہے۔ اس تلاوت کے لفظی معنی یہی ہے اصل میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ ایک مشہور حدیث آپ حضرات سنے ہوں گے اکثر واعظ و بیان میں، علماء کرام کے تقاریر کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی آیا کہ پوچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کیا تھے، آپ کے اعمال کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، پوچھا انہوں نے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جواب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ خود سوال کرے الٹا۔ حالانکہ جواب کا، سوال کا جواب ہونا چاہیے، لیکن بجائے جواب دینے کے آپ نے بھی ایک سوال کر دیا ان صحابی سے۔
تو جب نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، انبیاء کے نبی کے اعمال کیا تھے، معمولات کیا تھے، پوچھا تو آپ نے سوال کر کے اس سے یہ پوچھا کیا تو قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا اے ماں میں تو قرآن پڑھتا ہوں. تو جو تو قرآن پڑھتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی نمونہ ہے. یہ قرآن تو وہ ہے جو اوراق میں ہے، یہ قرآن وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کا عملی نمونہ وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ نمونہ بتا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اس کو نمونہ بناؤ. تو بہرحال یہ بات کہی گئی کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعبیر جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی مطلب قرآن سے آپ کی زندگی مربوط ہے. 23 سالہ پوری زندگی قرآن سے مربوط ہے. اللہ نے آپ کو حکم دیا واتبع ما یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں نا، آپ اس کی اتباع کیجیے، یعنی عمل کیجیے اس کے اوپر. آپ تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنے والی سب سے پہلی ذات مقدس اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے عملی طور پہ. اور تبھی تو جناب علی آپ کو نمونہ قرار دے دیا گیا. اور اسی لیے صحابہ کرام آپ کے سامنے جب آتے تو آپ کو دیکھتے، آپ جیسا کرتے ویسا عمل کرنے کی کوشش کرتے. آپ کا قول، آپ کا فعل، دونوں چیزیں ہیں. یہ وَيُزَكِّيكُمْ عَلَيْكُمْ آیاتنا کے بِأَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا کے بعد کیا آ رہی ہے بات؟ وَيُزَكِّيكُمْ. یہ یُزَكِّيكُمْ کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے معنی ہے کہ زکا. زکا کے معنی یہ ہے کہ آپ کو پاک کرنا. اب یہ پاکی کا لفظ ہے، تزکیہ نفس اسی لیے کہتے ہیں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری تطہیر کرتے ہیں، تمہیں مزکہ بناتے ہیں، یعنی تمہاری تربیت کرتے ہیں، تمہاری تعلیم اور تربیت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اخلاق کو سنوارتے ہیں، تمہارے اندر اخلاق کی جو کچھ بھی کمزوریاں ہیں وہ قرآن مجید کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں، یعنی تمہیں بالکل مزکہ بنا دیتے ہیں اور بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں عملی اعتبار سے. یہ ہے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی. تو صحابہ کرام کون تھے میرے بھائی؟ یہ اہل مکہ کے لوگ تھے جو آپ کے اوپر ایمان لائے تھے. کون لوگ تھے؟ ذرا آپ تاریخ پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کون تھے. یعنی ہر وہ برائی ایمان سے پہلے ان کے پاس موجود تھی. سب سے بڑی برائی تو یہی تھی کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کی پوجا کی انہوں نے. سب سے بڑی برائی تو یہی ہے نا. پھر اس کے بعد اخلاقی گراوٹ ان کے اتنی تھی ان کے پاس، ہے نا. پینا تھا ان کے پاس، شراب اور کباب تھی ان کے پاس، زنا عام تھا، سود عام تھا، لڑائی جھگڑے عام تھے، انتقام کا لینا عام بات تھی ان کے پاس، دشمنی عام تھی. یعنی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، ہر خرابی ان کے پاس تھی. لیکن جب ایمان لانے کے بعد ایمان لا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی جو تربیت کی ہے، پتھروں کو تراش کے ہیرا بنا دیا آپ نے. وہ ہر برائی تھی، قرآن مجید ہی کی تعلیم کے ذریعے سے وہ انسان بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلوب ایمان تھا وہ ایمان ان کے اندر پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل مطلوب تھا وہ عمل جو نا قرآن سے جناب علی ان کے اندر پیدا کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جناب علی جب ان کے اندر اتنا بگاڑ تھا، ہر برائی ان کے پاس تھی، نہیں اتنا ان کے مزکی کیا، ان کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پاک کیا ہر گندگی سے، اعمال کی گندگی سے، اخلاق کی گندگی سے، ان کو اتنا صاف کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو سارے ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دے دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ تھے. ایمان سے پہلے کی زندگی کیا تھی ان کی؟ آپ غور کریے، سوچیے. ایمان لانے کے بعد ان کی کیسی تبدیلی ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ میں راضی ہوں ان سے. تو بتائیے آپ ان کے اندر کیسا ایمان تھا، کیسا عمل تھا. اور یہ ان کی تربیت قرآن سے ہوئی.
پاکی کا مطلب یہ نہیں کہ پاکی کی ہمارے پاس جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں صرف کپڑا پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، طہارت سے پاک رہنا، گندگی سے، یہ پاکی ہوتی ہے۔ پاکی کے معنی یہ محدود اتنے نہیں ہے، اس کے لیے لفظ استعمال طہارت کا آتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا جو لفظ آتا ہے نا، یا پاکی سے مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پاک ہونا ہے، اس کی زبان کی پاکی، اس کے اخلاق کی پاکی، اس کے معاملات کی پاکی، اس کے لین دین کی پاکی، سب میں ہر جگہ کے پاکی اس کی یہ ہوتی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم ہیں، پہلے قرآن کے مفسر آپ ہیں، پہلے آپ بتاتے ہیں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے، اللہ کے اس حکم کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے، یہ بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں ہمیں۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، نہیں، آپ کی سنت بھی لازمی ہے، آپ کا طریقہ بھی لازمی ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو، اب وہ عملی طور پہ نماز کیسی پڑھی جائے گی یہ رسول اللہ بتاتے ہیں ہمیں، کتنے وقت پڑھی جائے گی، پھر اس کے کتنے رکعت ہوں گے، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، نماز کیسے شروع کرنا، نماز کیسے ختم کرنا ہے، یہ ساری باتیں قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک تو قرآن پڑھ کے منوں سنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم الگ دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم میں سارے تشریحات ہیں، کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ کچھ احکامات دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کی تشریح، اس کی تفصیل یہ اللہ کے نبی پہ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں، کبھی کبھی کوئی ایسی بات آ گئی تو اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے تھے آپ، تو وہاں پہ فوری وہی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رک جائیے یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، فوری وہی کنیکشن، نبی کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیند میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب نیند میں کیا کیا کہ بک لیتے ہیں اپن، لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ نیند میں بھی ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتے وہ اللہ سے۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات اس کے نبی کی حفاظت کرتے ہیں نا۔ دیکھیے آپ ایک ہی بات قرآن میں آئی، اس کو مثال اور دو تین مثالیں ملی گی، ایک ہی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ سورہ مجادلہ میں آیت مبارک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل میں جائیں گے، تو یہ کہا کہ بھائی میں کل سے شہد نہیں پیوں گا، سنے ہوں گے آپ تفسیر میں۔ وہ کسی ازواج کی مرضی کے لیے آپ نے کیا تھا کہ آپ جب شہد پی کے گئے تھے تو جناب یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ صحابہ ازواج مطہرات کو چاہیے اس قسم کی چلے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں اہلیہ کے پاس جا کے شہد پی کے آتے ہیں، اس کے بعد باقی کے لوگ یہ بولے کہ بھائی یہ بول دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بھی پاس میں آپ کے منہ سے بو آ رہی، تو پورے بیویاں بولنا کیا کھا کے آیا، کیا کھا کیا، بولا شہد، تو شہد کی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان اللہ کے نبی نے ارادہ کی ہے کہ میں کل سے شہد، تو اس میں وہی آ گئی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ آپ اپنے اوپر حرام ممنوع کیوں کر لیتے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس میں، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں؟ یہ بات آئی اس میں قرآن۔ تو مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ یعنی آپ یہاں پہ ذرا کچھ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہے تو فوری اللہ کی طرف سے وہی آ گئی اور آپ کو وہاں پہ بالکل طور پہ روک دیا گیا۔ یہ قرآن میں بات آتی ہے ہمیں، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بڑی عظمت اور بڑی جو ہے یہ بات آتی ہے، خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں۔ تو مطلب میں یہ بول رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک بات اور ایک میں ہمیں آتی ہے، غالباً یہ سورہ آل عمران میں ہی ہے شاید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرکین کے لیے جو دعا کی تھی، جو مغفرت کے لیے دعا کی تھی، جو مقتول قتل ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کا آپ کرنے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی فرما دیا، یعنی یہ کہ دوزخی جنت کے فیصلے میں آپ مداخلت نہیں کرنا، آپ کا حق نہیں ہے یہ۔
کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ ان کو بخش دو، ان کو معاف کر دو، ان کو مت معاف کرو، اس قسم کی بات آپ کو حق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، یہ کام ہے آپ کا، ہے نا؟ باقی یہ کام نہیں ہے، فیصلہ ہمارے حق میں ہے، فیصلہ ہمارے حق، ہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات آپ کو وہاں پہ کہی گئی خاص طور پہ رسول اکرم، اور پھر یہ بات بھی آپ کو کہی گئی ہدایت کے متعلق بھی، یہ بات آتی ہے قرآن میں، یا رسول اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ ہدایت آپ کے چاہنے سے نہیں ملتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ہدایت چاہے گا، جو ہدایت طلب کرے گا، ہم اسے ہدایت دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے اور وہ نہیں چاہتا ہدایت، تو اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے اس کی اپنی بھی خواہش ہونا، اس کی اپنی بھی طلب ہونا، تب اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھولتا ہے ہدایت کے لیے۔ اس کی خواہش ہی نہیں ہے، اس کی طلب ہی نہیں ہے، اگر رسول بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ کلیئر بات ہے قرآن مجید کے اندر، اور خاص طور پہ سورہ قصص میں آپ کے چچا کے متعلق ہے نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، کہ معنی کیا ہے؟ اب جس کو ہدایت نہیں مل رہی، کہ اللہ کی چاہت نہیں ہے؟ نہیں، مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے اس کو۔ اے رسول، آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے قلبی دل کی کیفیت کیا ہے آپ نہیں جانتے، کیا طلب ہے نہیں اس کے دل میں آپ نہیں جانتے، آپ ظاہر میں جان رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ بات ہے مطلب اس کا، ظاہر ہی نہیں ہے اس کا۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت نہیں مل رہی تو اللہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اس کو، نہیں بھائی، انہیں چاہنا پہلے، انہیں چاہے تو پھر اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسان ہدایت والوں پر اللہ کی، اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہر انسان کو، لیکن ہدایت کا معاملہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اس کے سامنے واضح احکامات رکھے، اب اس کا معاملہ الگ ہے۔ اب انہیں چاہے گا تو اس کو برابر ہدایت ملے گی، اگر انہیں نہیں چاہے گا ہدایت نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں اس وقت، بلکہ کئی لوگوں کو زخمی ہو کے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، ہدایت دے اس قوم کو، لیکن ہدایت انہی کو ملی جو ہدایت چاہتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو یہی بات ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کتاب کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، اور کتاب کی تشریح کرنے والے، کتاب کی تعلیم دینے والے، کتاب کی وضاحت کرنے والے۔ اللہ جو حکم دیا ہے ان احکامات کے اوپر کس طرح عمل کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، اب قرآن میں نماز پڑھو کا حکم دیا گیا، نماز کیسے پڑھنا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ہے۔ اب نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھنا کیسے؟ اللہ کے نبی نے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، ختم ہو گئی بات، باقی بر ختم اس میں۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب فجر میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں، زور، اب یہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام، اور جیسا رسول اللہ پڑھے اسی طرح پڑھ رہے تو چلے جا رہے ہیں آپ۔ اور جو یہ ہے اصل چیز کہ اس میں یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت، حکمت کیا ہے، کسے کہیں گے حکمت؟ حکمت کے معنی یہ ہے، اللہ کا ایک صفت بھی کیا ہے؟ حکیم ہے اللہ، حکیم، حکمت۔ تو حکمت کے معنی عقل مندی کے آتے ہیں، دانائی کے آتے ہیں، فراست کے آتے ہیں، دور اندیشی کے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں حکمت کی ہیں۔ اور یہ حکمت کی بات جہاں بھی کوئی عقل کی بات آئے گی، جہاں پہ کوئی دور اندیشی کی بات آئے گی، جہاں پہ کوئی سمجھداری کی بات آئے گی، جہاں پہ کوئی انسانیت کی بات آئے گی، یہ اسلام کی ہی بات ہے۔ اگر کسی غیر قوم کے پاس بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو بھی وہ کس کی بات ہے؟ اسلامی کی ہے۔ اسی لیے حدیث یہ ہے کہ دیکھو حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ حدیث میں حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ متاع ہے، اور جس قوم کے پاس اور جہاں کہیں بھی یہ حکمت تمہیں مل جائے تم اس کے وارث ہے، وہ لے لو فوری۔ کیا بات ہے؟ حکمت تو تمہاری ہے، یہ اگرچہ تم سے گم ہو گئی یہ چیز تو جہاں بھی مل رہی تم اس کے حقدار ہے، تم اس سے لے لو۔ یہ نہیں کہ بھائی غیر قوم کی بات ہے، یہ نہیں،
جہاں بھی کوئی صحیح بات ملے، عقل کی بات ملے، حکمت کی بات ملے، فراست کی بات ملے، دوراندیشی کی بات ملے، تو وہ مومن کا گم شدہ متاع ہے. اسی لیے جس قوم کے پاس بھی ملے وہ حاصل کر لو، تم اس کے حقدار ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. خاص طور پہ جو ہے آج کے دور میں ہم جناب علی، آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت جو جنگ بدر میں آپ جیتے، مسلمانوں کی جیت فتح ہوئی، اور اس وقت مشرکین کے جو ہے نا کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے. سب کو معلوم ہے، یہ عام بات ہے، قیدی بنا کے لا لیے گئے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا قیدیوں کو چھوڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی طریقہ اپنایا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. جب تک جو معروف طریقے تھے اسی کو اپنایا آپ نے. اس زمانے میں معروف طریقہ یہ تھا کہ جو قیدی آ جاتے تھے، وہ قیدی کے جناب علی جو قوم جیتی، فتح حاصل کی تھی نا، وہ ان کے مالک بن جاتے تھے. اب ان کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب ظاہر ہے کہ جو جن کے پاس قیدی ہے نا، وہ جو اس کا معاوضہ فدیہ متعین کریں گے نا، وہ فدیہ دے کے اپنے قیدی کو لے کے چلے جاؤ. اعلان یہی طریقہ تھا. لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کی، کمال کی بات کر دی. بھائی ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دی گئی ہے. یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے آئے تھے، وہ لوگ جو اسلام کو بجھانے آئے تھے، اسلام کے نور کو، اس کی روشنی کو، جب وہ ہار گئے اور قیدی بن گئے اور فدیہ دے کے جناب علی وہ آزاد نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، مال و متاع نہیں تھا. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ یہاں پہ فدیہ نہیں دے سکتے اور وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، تو ہمارے کچھ آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کا فدیہ ہے. پڑھنا لکھنا سکھا دے کے تم آزاد ہو جاؤ. کون تھے یہ؟ کس سے سیکھ رہے ہیں آپ؟ سوچے ذرا، دماغ کے اوپر بٹن ڈالیے آپ. یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، وہ ان کے استاد بن گئے. اللہ کے نبی نے سیکھو، دشمن ہے لیکن وہ حکمت کی بات، تعلیم ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، اگرچہ کہ دشمن ہے مگر سیکھو تم ان سے. ان سے سیکھنے کا معاملہ کیا تھا؟ وہاں پہ تو کوئی جناب علی کوئی قرآن کی بات، عقیدے کی بات، ایمان کی بات سیکھنا نہیں تھا، بلکہ دنیاوی جو امور تھے، جو علوم تھے جناب علی، زبان کے جو علوم تھے، لکھنا پڑھنا تھا، وہ سیکھنا تھا. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال قائم کر دی. ایک مسلمان کے لیے ظاہر ہے اگر اس کو موجودہ دور میں صرف دین نہیں بلکہ دنیا کے اندر اگر ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو وہ قوم جس کے پاس ہے ان کے پاس جا کے پڑھیں اور لکھیں، وہ لوگ سیکھیں. یہ ہے مطلب. کہاں کی سوچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو استعمال کیا؟ سوچیے، غور کیجیے آپ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات یہاں فرمائی ہے نا، تو اس میں کہ تعلیم کی بات، حکمت کی بات عرض کیا میں نے، حکمہ والحکمت. اور حکمت کے ایک معنی کہ یہ بھی ہے، حکمت کے معنی ایک ہے کوئی مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے، اس مشکل کام کے اندر آسانی پیدا کر دینا، اس کو بولتے ہیں حکمت، ہے نا؟ وہی بات ہے. اب جتنے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حکمت ہی ہے. کیوں حکمت ہے؟ بھائی کل تک ہم جناب علی حج کو جانا تو 4 مہینے لگتے تھے، آج 4 گھنٹے میں چلے جا رہے ہیں. ہاں جا کے آتے ان کو جناب علی پتہ بھی نہیں چلتا زندے آتے کہ نہیں، اسی لیے سب سے مل کے جاتے تھے. پہلے 4 مہینے لگ جا رہے ہیں اب. تو کیا مطلب؟ وہ سفر 4 مہینے کا، 3 مہینے کا گھنٹوں کے اندر ہو رہا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ مصیبت کو جناب علی، مشکل کو آسان کرنے کا نام حکمت ہے. اسی میں حکیم بھی ہے. طب، اس کے اندر طب میں کیا؟ اب آپ دیکھیے اس سلسلے میں یہ کتنی بڑی ہے اللہ کی ایک نعمت ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے. آج ہمارا جناب علی پورا سینہ چھیرا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیروں کو کاٹ رہے، ذری سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی. آپ کو ہو رہی؟ نہیں ہو رہی، ذری بھی نہیں ہو رہی. کیا مطلب ہوا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت رکھی تھی، اس نعمت کا ظاہر ہے کہ لوگ کھوج کرے، اس کو حاصل کیے، وہ میڈیسن حاصل کیے اور سند کرنے کی جو دوا ایجاد کرے، اور اس کے بعد ان کو انجیکشن سند ہو گیا. آپ کچھ بھی کر لو، پتہ ہی نہیں چل رہا. اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ کو زندہ رکھ کے اگر ہاتھ کاٹا جائے پر کیا ممکن تھی یہ چیز؟ ہاں، چیخا مار مار کے پورا دواخانہ ایک کر دیتے تھے آپ.
ہر آدمی آپریشن کرنے کے لیے اسی لیے تیار ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، درد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر اسے معلوم ہوتا پہلے سے ہی بہت تکلیف ہوتی ہے، بولے جاتا ہوں نہیں مہینوں میں ایسے ہی بولتا. تو یہ ایجاد کرنے والا کیا ہے، ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی. مذہب سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا بھائی، اس کا تعلق انسانیت سے. اسی طرح بہت ساری اور باتیں. کل تک کے لیے ہم سمجھتے کہ سانپ کاٹ لیا، سانپ کا زہر ہے فلاں فلاں، یہ تو ہلاکت کی بات ہے، زہر ہلاکت. لیکن آج سائنس کری، آج وہی سانپ کے زہر کو میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جا رہا، پوائزن ہے نا. تو کیا ہے، یہ حکمت ہے، اسی میں حکیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسی ایسی چیزیں اس دنیا کے اندر کا رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صرف ریسرچ اور تحقیق کی ضرورت ہے، اور ریسرچ اور تحقیق کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اصل تک پہنچ سکتے ہیں انسان. اللہ عقل دیا ان کو، یہی بات ہے اس میں. تب جا کے ہوتے تھے، اسی لیے سانپ کو بھی مار ڈالتے تھے. سانپوں کو پالا جا رہا ہے، ان کی پرورش کی جا رہی باضابطہ. ہاں آج کا اسنیک جناب یعنی فارم بنایا ہوا ان کا، زہر کے لیے، میڈیسن میں استعمال ہونے کے لیے. اندازہ لگائیے کیسا کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ حکمہ ہے. اسی لیے اللہ کہنے حکمت تمہاری اپنی چیز ہے یہ، اور گم ہو چکی ہے تم سے، تم جہاں بھی ملو اس کو حاصل کر لو. سائنس آج جو ترقی کری، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، دور اول میں آپ چلے جائیں گے، جتنے سائنٹسٹ تھے سب مسلم علماء تھے. وہ ہر معاملے میں، چاہے وہ فزکس میں جائیے آپ، چاہے آپ کسی بھی معاملے میں چلیے آپ، ساری وہ کتابیں، سارے وہ فنون آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر، ان کی لکھی ہوئی کتابیں. اور یہ جو ترقی کے آگے بڑھے ہیں نا، اس کے ایجاد کرنے والے مسلمان تھے. لیکن یہ چیز آج ہم سے گم ہو گئی. ہمارے بڑوں کی چیز کیا ہو گئی، ہم سے گم ہو گئی. اب جہاں بھی جس قوم کے پاس بھی ہے یہ کس کی چیز ہے، ہماری ہے. یہ ہمیں اس کو لینا چاہیے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. حکمت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں آپ کو. صرف حکمہ، اللہ کے نبی حکمت سکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کتاب کی تعلیم ہے نا، اس میں حکمت کا بھی لفظ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور تمہیں وہ کچھ سکھلاتے ہیں، وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. بہت ساری باتیں ہم نہیں جانتے تھے. خاص طور پہ آخرت کا معاملہ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اللہ کیا ہے، آخرت فرشتے کیا ہے، فلاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا. یہ کون بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. کیسے بتا رہے ہیں؟ وحی الہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ چیز تمہیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں جانتے. بہت ساری باتیں نہیں جانتے ہم، بہت ساری باتیں نہیں جانتے. دنیائی امور کے متعلق یہ بات نہیں ہے، خاص طور پہ آخرت کے متعلق ہے، دین کے متعلق ہے یہ جو بات ہے. دنیائی امور کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بڑی مشہور حدیث ہے، ذخیر حدیث کے اندر. اس کی تفصیل میں تھوڑا سا گئے تو وہ بات سمجھ میں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور اہل مکہ کی جو معیشت تھی وہ تجارت تھی، وہ تو، اور اہل مدینہ کی جو معیشت تھی زراعت، باغبانی، کھجوروں کے باغ، اس کے باغات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں پہ جانے کے بعد میں کہ دیکھا کہ وہ نر اور جو نابیالی مادہ کھجوروں کو ملانے کا رہتا تھا. جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیا، اس کو منع کر دیا. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی حکم کے فرما بردار ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے اس سال وہ عمل نہیں کیا، تو فصل کم آ گئی، فصل کم آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات گفتگو کے درمیان میں آ گئی فصل کے تعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے، فصل اس وجہ سے کم آئی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہاں پہ دیکھو، جو بات میں دین کے متعلق بولوں گا، وہی الہی کے تحت بولوں گا، وہ بات کے اوپر عمل کرنا. اور رہا دنیا کے معاملات، تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو دنیا کو. کیا کہا؟ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو دنیائی امور کو، علوم کو. اب وہاں پہ یہ نہیں کرنا، ہم کو یہ نہیں شکایت کر سکتے رسول اللہ سے، اللہ کے نبی ہم کو آئٹم بم بنانا کہیں کو نہیں سکھائے، AK-47 کہیں کو نہیں سکھائے. اگر وہ سکھاتے تو جب سے نہیں، اسی لیے رسول نہیں آتے. رسول آتے ہیں، بات ہے تمہاری تزکیہ نفس کے لیے، اخلاق کی تربیت کے لیے آتے ہیں. اور یہ جو ہے دنیا کی ریسرچ ہے، ڈسکوری، تمہاری اپنی جدوجہد کوشش ہے، آگے بڑھنا ہے آپ کو. یہ بات فرمائی کہ دنیا کے متعلق جو دنیائی علوم ہے، جو فنون ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں، یہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تم مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو اس کو. یہ بات میں اسی لیے عرض کروں تھوڑا تفصیل سے
جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی اسکیم بناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورچے بناتے تھے کہ اس کو کہاں پہ کھڑا کرنا، بہرحال یہ ساری چیزیں تھے. تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مورچہ یہاں ہم لڑیں گے، یہاں لڑیں گے، یہاں لڑیں گے. تو بہرحال اس میں جب بتایا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ وحی الہی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ بولے نہیں. تو یا رسول اللہ اس سے بہتر یہ جگہ ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ان کی بات قبول کر لی، کیونکہ اس کے اندر تجربہ رکھتے تھے جنگی اس کی بات کے اندر. جنگ خندق مشہور ہے ہمارے پاس، سمجھ میں آ رہا. جب وہ جنگ لڑی تو دشمن کافی تعداد میں تھے، مسلمان تو کم قلت میں تھے اس جنگ کے اندر. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں بھی جنگی مہارت تھی ان کے پاس بھی، چونکہ یہ ایرانی تھے، ایمان لالیے تھے جناب علی، اور اس زمانے میں ایران سپر پاور طاقت تھا وہ اس دور میں. تو جو جنگی معاملہ چلا تو یہاں پہ اتنا دشمن ہے تو لہٰذا ہم دشمن سے کیسے بچیں گے. تو حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اور ہمارے درمیان میں ہم کیا کریں گے؟ خندق کھودیں گے تاکہ دشمن ہم ادھر سے آ کے حملہ نہ کر سکے. اللہ کے نبی نے حکم کو تسلیم کر لیا اس صحابی کے، اور اس کے بعد خود بھی بنفس نفیس سرنگ جناب علی وہ خندق کھودنے میں آپ شامل ہو گئے. اور جب خندق آپ کھود رہے تھے تو کوئی بڑی چٹان آ جاتی، پتھر آ جاتا تو صحابہ کرام کہتے کہ آواز نکلتی تھی نا زیادہ ادھر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے وہاں پہ اور آ کے کہتے تھے کہ ہٹ جاؤ تم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتھر مار کے اس کو نہیں اٹھاتے تھے، یعنی اکھاڑتے تھے زمین سے. یعنی بڑے بہادر بڑے شجاع بھی تھے آپ، ایسا نہیں یہ خالی ہمارے ویسے امامے بننے کے تجویز پڑھنے کے نہیں تھے معاملے ویسے. ہمارے پاس وہی ہے آج کے دکھاوا، ایک دینی میک اپ ہمارے پاس بنا ہوا ہے، وہ شملہ بنو، امامہ بنو، جیب میں ایک لمبی مسواک رکھو، جیب سے بڑی رہنا، انہیں دکھتے رہنا، پھر ہاتھ میں ایک تصویر رہنا، پھر اس کے بعد کسی سے گفتگو بھی ہو رہی، کہاں بھائی خیریت کدھر گئے، بھائی کدھر دکھ رہے نہیں، ادھر یہ بھی چل رہا ہے. کیسا ہے مسخرہ بنا ہے یہ، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے اس کو. نہیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کرنا ہے وہاں پہ. یہ نہیں کہ آپ میرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر ادھر جناب تصویر بھی آپ پڑھ رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. عبادت کو آپ دیکھیے، اب نماز پڑھتے ہیں ایک سو ہو کے، اس میں نیت کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، یعنی میں اپنی ساری توجہ کو اس وقت اللہ کی طرف کر رہا ہوں. یہاں پہ کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، ایک عجیب مسخرہ پنا بنا لیا. یہ سمجھ میں آ رہا؟ عجیب مسخرہ پنا ہے یہ. سبحان اللہ الحمدللہ کے ذکر کے کلمات ہیں یہ، اس کو اسی انداز میں نہیں، اس کا مذاق نہیں کرتے، اس کو پورے شعور کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ہم، سبحان اللہ کے معنی کیا ہے، الحمدللہ کیا بول رہے ہیں آپ، کب بولنا، کیوں بولنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ جب دیکھیے جنگ احد چڑھی، جنگ احد کے اندر بھی جناب علی جنگ کہاں لڑیں گے ہم، یعنی شہر کے قریب لڑیں گے، شہر کے باغ میں. اس کے صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ انہوں بول رہے ادھر، انہوں بول رہے ادھر. تو بہرحال اب یہ ساری باتیں جناب علی صحابہ کرام کے شور کو جناب علی آپ یہ لوگ بحث کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں چلے گئے، حجرے میں. کیا گئے؟ حجرے میں چلے گئے اور جا کے جنگی لباس پہن کے آگے اپنی بحث کو ختم کرو. چلو پہلے آپ پہنے لباس، آپ نفس نفیس جنگ میں شریک ہیں. آپ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، معمولی بات نہیں. جہاں پہ آپ مصلی پہ ہوتے تھے مسجد میں نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، اسی طرح آپ محاذ کے اوپر جنگیں آپ سامنے رہتے تھے باضابطہ. اسی لیے تو اللہ بولا نا نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ. خالی نماز کے لیے نمونہ نہیں ہے، جنگی میدان میں آپ نمونہ ہے، تجارت کے میدان میں بھی آپ نمونہ ہے، بیویوں کے ساتھ کیسا رہو بھی نمونہ ہے، آپ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا وہاں پہ بھی آپ نمونہ ہے. ہر جگہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آج دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی بھی ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر انہیں کوئی دیندار ہے تو اسی حد تک بات کر سکتا، انہیں دنیا کیا ہے نہیں معلوم اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں، جنگی میدان میں لے لو آپ، تجارت کے میدان میں لے لو آپ، تاریخ کے میدان میں لے لو آپ، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو علم دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مان کرتے ہیں. آج ہمارے پاس یہ معاملہ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. آج ہم بولتے کہ جاؤ تم لوگ جناب علی میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے. نہیں، ادھر انہوں کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، خالی دعا کر رہے ہیں. ادھر صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پہ آپ بھی جناب علی زخمی ہوئے، آپ بھی زخمی ہوئے، آپ بھی بھوکے پیاسے رہے.
وہی خندق جنگ خندق میں بھوک اور پیاس اتنی ہو گئی تھی، آپ بھی اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے، ہے نا؟ یہ سنتے ہیں ہم اس کے اندر کیا بات تھی، پھر کیوں باندھے آپ؟ صحابہ اکرام آ کے یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی، آ کے اٹھائے دامن، یا رسول اللہ بھوک سے میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سن کے فرمایا کہ دیکھو مجھے تم سے زیادہ بھوک لگی ہے اور میں نے دامن اٹھا کے آپ بتائے تو 2 پتھر باندھا ہوں، ایک نہیں 2۔ اللہ کے نبی کا اسوہ اور نمونہ یہ نمونہ ان کو یاد نہیں آتا۔ ہمارے کو سنت یاد ہے، کیا یاد ہے؟ ٹھنڈا پانی پینا بیٹھ کے، مسواک کرنا، سمجھ میں آنا دعوت میں میٹھا کھانا، یہی سنت ہے۔ وہ سنتیں کڑوی کڑوی سنتیں، برداشت کرنے والی سنتیں وہ نہیں ہے، گفتگو ہوتی ہے تو یہ اصل سنت ہے، اس کے اوپر اجر ہے، کیونکہ اللہ کے پاس اجر کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی جس عمل پہ بندے کو زیادہ مشقت ہوگی اس کے اوپر اتنا اجر ہے، اس کے اوپر اتنا اجر ہے زیادہ۔ اگر اس کو عمل میں مشقت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے تو اجر بھی کم ہے اس کے لیے۔ اگر آپ اجر چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کیسے مشقت، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنانا پڑے گا۔ تو حکمت کی تحت عرض کر رہا ہوں یہ بات میں، والحکمہ، اللہ کے نبی حکمت سکھاتے تھے، دانائی سکھاتے ہیں، عقل مندی سکھاتے ہیں، فراست سکھاتے ہیں، دور اندیشی سکھاتے ہیں۔ قرآن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھیں گے تو آپ غور کی کیسی کیسی حکمت کی باتیں ملتی ہیں اس کے اندر۔ ایک حدیث آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو، حکمت۔ وہ جب تک پھر وہ حدیث کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے آپ جب تک کہ اس کی وضاحت خود رسول اللہ نہ کرے، صحابہ نہیں سمجھے۔ یا رسول ایک بات تو ان کو سمجھ میں آ رہی کہ مظلوم کی مدد کریں گے ہم، لیکن آپ ظالم کی بھی کرو بول رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو روکو، یہ اس کی مدد ہے نا؟ یہ حکمت کی باتیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں حکمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکیمانہ باتیں۔ سنت کے دوسرے معنی بھی حکمت کے ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ اللہ کی مرضی سے متعلق ہو بات۔ تو یہاں جو بات فرمائی ہے نا، اور وہ خود تمہیں سکھلاتے اور بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، اس میں ساری باتیں آ گئی ابھی جو عرض کیا میں اس کے اندر، دنیائی امور کے ہو یا اس سلسلے میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہو، یہ ساری باتیں۔ آئیے اگلی آیت آ رہی ہے اس کے بعد میں 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ذکر، ذکر کے معنی یاد دہانی، یاد کرنا، یاد رکھنا، اسے ذکر کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ ایمان والوں کو، پس تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، پس تم مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو۔ تو میں کیا کروں گا اس کے جواب میں، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن سب کے لیے، ہدایت کے لیے، ایسا نہیں کہ کوئی مولوی بیٹھ کے بول رہا، مفتی بول رہا، نہیں، آپ حضرات بھی سن رہے، دماغ کے اوپر اب جناب یعنی کچھ لوڈ ڈالنا پڑے گا، بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ یہ ہدایت کی کتاب ہدی للناس بولے اللہ، سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں کیا آ رہی ہے یہاں پہ؟ اللہ جو فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب ہم کیا معنی لے لیے؟ اللہ بول رہا کہ تم مجھے یاد کرو بولے تو پھر وہی کوئی تسبیح لے کے بیٹھ گیا، اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ اللہ کا نام جپو، اس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ذکر سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب جب آپ پہلے جملے کی تشریح کر لیے تو اگلے جملے کی تشریح کیا کریں گے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ہم یہ مطلب نکال لیے کہ اللہ کا نام جپتے بیٹھو، اتنی دفعہ سبحان اللہ، اتنی دفعہ فلاں فلاں بولتے بیٹھو، یہ ذکر ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں ایسا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھ لیے تو اللہ بول رہے میں تمہیں یاد کروں گا، تو اب اس کے کیا معنی ہیں؟ اگر وہی میں نہیں یہاں پہ لے لیں گے جو پہلے جملے میں لیے
اللہ کو یاد کرنے کے معنی اس کا نام جپتے بیٹھنا، تو اللہ بول رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہمارا نام جپتے بیٹھا؟ کہ بھائی بات سمجھنے اپنے کو نہیں، بڑی اہم بات ہے یہ ذکر، کیونکہ ذکر بہت وسیع لفظ ہے اسلام کا اور قرآن کا خاص طور، بلکہ خود قرآن کو بھی اللہ ذکر بولا نا، ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد پوری عبادات بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس کا مطلب اگلے دو جملے آ رہے ہیں اس میں بھی وضاحت ہے، لیکن تھوڑی وضاحت یہاں پہ ہم یہ بھی کر لیں گے کہ یہاں پہ فذکرونی کیا ہے، ابھی بتایا کہ اس کا لفظ کیا ہے، ذکر سے مراد یاد رکھنا، یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں نا، اب وہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، کیا اس عمل سے اللہ راضی ہونے والا ہے؟ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ ہے ذکر اللہ۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں، بھائی آپ دکان پہ بیٹھے، مکان پہ، سواری پہ، وہ ہے یہ چیز جو بھی کر رہے ہیں آپ، بہرحال وہاں پہ جو عمل بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، اللہ بول رہا کہ مجھے یاد کرو۔ تو اب اللہ کو یاد کرنے کا کیا؟ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا، اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا میرا اللہ کیا میرے اس عمل سے راضی ہونے والا ہے یا ناراض ہونے والا ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ترازو ہے، تول رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ وہاں پہ کچھ ملاوٹ کر رہے ہیں، اب یہ سوچو کہ اللہ راضی ہو رہا ہے ناراض ہو رہا، اور اب جیسے اللہ کو یاد کر لیے، نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا اس عمل سے، اور وہ ڈنڈی نہیں ماری، آپ پورا صحیح تول کے دے دی، تب کیا کریں آپ یہاں پہ؟ اللہ کو یاد کر لیا۔ ہر جگہ اب چاہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، امانت میں خیانت ہے، جو بھی ہے، لفظ عمل، جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عمل کرنے سے پہلے ہم یہ سوچنا ہے کہ میرے اس عمل سے کیا اللہ راضی ہوتا یا ناراض ہوتا ہے نا۔ اور پھر اللہ کون ہے وہ بھی قرآن میں ہم کو بار بار سکھایا گیا ہے۔ اللہ تم جو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، یہ ساری باتیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ضد میں فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میں تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہوں۔ یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے ہم سوچیں گے تو وہ جو عمل ہم کرنے جائیں گے، اگر ہم اللہ ناراض ہوتا بلکہ اگر اس کو چھوڑ دیے، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کر لیا، ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، جس کا جو حق ہے دینا ہے، اللہ کے ڈر سے آپ دے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس کا حق دے دینا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو یاد کر لیا۔ جائیداد میں حصہ تقسیم کا گیا، ارے بھائی بہن کا حصہ دینا ہے، اللہ قرآن میں بول دیے ہیں، اللہ کو یاد کر لیا۔ بھائی کا حصہ دینا ہے، ارے بھائی اللہ قرآن میں بول رہے ہیں، تو اللہ کو یاد کر لیا۔ ہر جگہ معاملہ یہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، آپ بھائی اللہ کا حکم ہے اس مسکین کی مدد کرو، غریب کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، آپ اگر آپ کر سکتے ہیں، اللہ جانتا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ آپ اللہ کو یاد نہیں کریں، آپ نہیں، آپ بولے نہیں بھائی مجھے کرنا ہے، تو اللہ کو یاد کر لیا۔ ذکر اللہ یہ ہے، ہر جگہ ذکر اللہ ہے، ہر جگہ ذکر اللہ ہے۔ اب بڑی پیاری بات کہی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی پیاری بات، آپ دنگ رہ جائیں گے حدیث کے الفاظ سن کے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو محبت سے جو لقمہ کھلاتے ہو نا، وہ بھی اجر ملنے والا ہے اس کے اوپر، یا پھر تم اپنی شہوت بیوی سے کرتے ہو اس کے اوپر بھی اجر ملنے والا ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ، یہ تم اپنی شہوت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی جواب کیا دیے؟ اگر یہی عمل تم غیر شرعی کرو گے تو عذاب ہے نہیں ہے، تو پھر غیر شرعی طور پہ جب عذاب ہے تو پھر شرعی اعتبار سے عمل کرے تو ثواب ہونا چاہیے، تو انصاف کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا بیوی کو لقمہ بھی کھلا رہا شوہر، اس کے اوپر بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، آپ دیکھ رہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے،
یہی بات، روزے میں یہی آپ کی تربیت کی گئی، اللہ دیکھ رہا، اتنی پیاس لگ رہی ہے آپ کو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں پی رہے، لیکن آپ حمام میں جاتے پی سکتے ہیں آپ، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ، لیکن وہاں پیتے آپ نہیں پیتے، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں ہے مگر اللہ، وہی تربیت ہے اصل میں، ذکر اللہ وہی ہے اصل میں، بار بار اللہ یاد آنا آپ کو۔ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی ذکر کا لفظ آتا ہے، آگے چل کے اس قرآن میں آپ پڑھیں گے، وہاں پہ کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اور مومنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام، یعنی صبح سے شام تک، صبح سے شام تک تو کوئی بھی تسبیح پڑھتے نہیں بیٹھ سکتا، اب صبح سے شام تک اللہ کے احکامات کے تحت جو بھی عمل کر رہا وہ ذکر اللہ، کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، آٹو چلا رہا، ٹیکسی چلا رہا، جو بھی کر رہا، دکان پہ بہرحال مشغول ہے، جیسی اذان ہو گئی اور فوری اپنی کاروبار بند کر کے ادھر چلے، یہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ یہی بات ہے قرآن میں سورہ جمعہ میں، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعہ کی اذان دی جائے تم سن رہے ہو نا، تم کاروبار کو بند کر کے ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، ذکر اللہ، نماز، خطبہ وغیرہ ذکر اللہ ہے سارا، وہ دکان بند کرنا ذکر اللہ ہے، اب کیوں بند کر رہے بھیا دکان؟ ذکر اللہ، اللہ کا حکم ہے، ذکر اللہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ذکر اللہ ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا ذکر اللہ ہے، اللہ کے احکامات کے تحت جو نکاح ہوگا ذکر اللہ ہے نا، پوری زندگی ذکر اللہ ہے، عبادات سارا ذکر اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہی سورہ طٰہٰ میں، نماز کے متعلق، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، تو نماز کا قیام بھی ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے وہ۔ اگر نماز میں 5 دفعے آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو اللہ یاد رہتا ہے آپ کو، اگر آپ نہیں پڑھیں گے چھوڑ دو، اللہ کو بھول جاتے پھر آپ۔ یہ کنیکشن ہے، دن میں 5 مرتبہ جا رہے ہیں آ رہے تو کیا ہے؟ تجدید ایمان ہے، اب یہ کیا ہے؟ رینیول ہے، بار بار جا کے آنا، شیطان پیچھے نفس لگا ہوا ہے نا 24 گھنٹے، کبھی بھی مار سکتا ہے ہم کو، داؤ اس کا اتنا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز کو جا کے آتا ہی جناب علی آپ کے اندر ایمانی قوت آ گئی، اب شیطان آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، برابر یہ جو باتیں کہی ہے، اسی لیے ذکر اللہ ہے، اسی لیے قرآن کو ذکر اللہ بولا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، 2 باتیں اب آ گئی، یہ ذکر اللہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے۔ اور اب اللہ بول رہے میں تمہیں یاد کروں گا، اس کی اب دوسرے جملے کی تشریح کیا ہے ابھی؟ اب دیکھیے اللہ کیا بول رہے ہیں قرآن میں، ایک آیت، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کر کے تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ اب اس کے عوض میں اللہ بندے کو یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اس کی رضا میں لگا ہوا ہے، اب اس کی مدد کرنا اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب بندے کی مدد اللہ تعالیٰ ہر جگہ کرتے، پہلے باطل کے مقابلے میں کرتے ہیں اور نفس اور شیطان کے مقابلے میں بھی کرتے ہیں۔ جناب علی آپ یہ مت سوچیے، آپ جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہے ہمارے شامل حال، ہم کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ نفس اور شیطان دونوں لگے ہوئے۔ اسی لیے ہم کو دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ قائم رکھ، تیری ضرورت ہے نا، تیری مدد کی ضرورت ہے ہر جگہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک بڑی حدیث ایک آتی ہے اس میں، یہ حدیث بھی آپ سن لیجئے، مشہور حدیث ہے، ایمانیہ سے متعلق ہی ہے یہ حدیث شریف۔ رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، یہ ان کے متعلق یہ حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے تھے اونٹنی پہ، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ 3 دفعے اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ حق ہے اس کا۔ اس کے بعد پلٹ کے پھر پوچھا، اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ 3 دفعے پوچھا یہ بھی۔
حضرت معاذ نے فرمایا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. آپ دیکھیے کیسی مماثلیت ہے اس میں. بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے, اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے, وہ تو بات آ گئی. اب بندوں کا اللہ پہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ کے اوپر اس کا یہ حق ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ اللہ کے اوپر حق ہو گیا اس بندے کا جو دنیا میں اللہ کی بندگی کرا, اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرا اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہا. اب اللہ پہ یہ چیز واجب ہو گئی. ہم واجب نہیں کریں, اللہ خود کر لیتا ہے, ہمیں اختیار نہیں ہے نا. یہ اللہ خود کر لیا اپنے اوپر کہ میرے اوپر یہ واجب ہے کہ میں جو وعدہ کروں اپنے بندوں سے پورا کروں. اور یہ آیت کو مسئلے کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الکہف کی آخری آیت, آخری آیت سورہ کہف. اس میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی, فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے آخرت, فمن کان یرجو لقاء ربی, اسے کیا کرنا پڑے گا پہلے, فلیعمل عملا صالحا, اسے عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. ہر اس عمل کو چھوڑنا پڑے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, وہی عمل صالح ہے. یعنی ایک عمل وہ کر رہا ہے جس سے اللہ راضی نہیں, عمل صالح نہیں ہو سکتا. وہ عمل صالح وہ یہ جس عمل میں کوئی نقص نہ ہو, کوئی عیب نہ ہو, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ عمل ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے. اسے یہ عمل کرنا پڑے گا, فلیعمل عملا صالحا, اس کے بعد ولا یشرک بعبادت ربی احدا, اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا, تو پھر کامیاب ہونے کا. یہ ہے اللہ اور بندے کا حق. یہ جو بتائی گئی بات, فذکرونی اذکرکم, یہ دو جملے ہو گئے آیت کے. باقی اور دو جملے اس آیت کے, وہ کیا ہے, واشکروا لی ولا تکفرون. دو جملے پہلے, ایک ہی آیت ہے چھوٹی سی, دو جملے پہلے فذکرونی اذکرکم, دو جملے یہ ہیں واشکروا لی ولا تکفرون. اب یہ پہلے دو جملوں کی وضاحت اگلے دو جملوں میں ہے. یہ اب فذکرونی تو مجھے یاد کرو, اس کی وضاحت واشکروا لی میں ہے. کیا ہے, اللہ کو یاد کرنے کے معنی کیا ہے, میرا شکر ادا کرتے رہو, میرا شکر ادا کرو. واشکروا لی, میرا شکر ادا کرو. بڑی اہم بات ہے شکر, اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو جناب علی دنیا میں کوئی دولت ملی, اقتدار ملا, تخت و تاج ملا, آپ کے پاس بے حساب دولت ہے, فلاں ہے, تو آپ شکر نہیں. آپ غریب ہیں, ایک ٹائم کھا رہے ایک ٹائم بھوکے بھی ہیں, تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر وہ چیز ہے, سب سے بڑا شکر تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ایک الگ بات ہے. باقی کی اللہ کی جو نعمتیں ہیں, مادی نعمتیں, کم ہو یا زیادہ ہو, اس کے اوپر شکر ادا کرنا ہے آپ کو. شاکرین, یہ بہت بڑی اہم بات ہے قرآن کی, کیونکہ اگلی جملہ جو ہے نا, ولا تکفرون, میرا شکر مت, میری ناشکری مت کرو. شکر کے مقابلے میں قرآن میں جہاں بھی کفر کا لفظ آتا ہے وہ ناشکری کے معنوں میں آتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لو آپ کا بھی. کفر کے معنی انکار کر دینا, اصل میں تو یہ معنی ہوتے ہیں. اور کفر کے معنی انکار کے, تو پھر یہاں پہ ناشکری کے معنی کیسا پیدا ہو گئے, وہ اسی اعتبار سے پیدا ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں سے اس کو نوازا ہے نا, ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا, انہیں انکار کر دیتا ہے. ارے کہاں کا اللہ کدھر کرا, جو میں کروں میری مدد سے بولتا ہوں. اسی لیے کیا ہوگا, انکار کے معنوں میں آئے, یعنی اللہ کی نعمتوں کا منکر ہے ان ایک معنوں میں. تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اہم بات ہے یہ, ذرا سن لیجیے اب غور سے. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے, ہمارے پاس جناب اللہ ہم کو کتنا بھی نوازا کیوں نہ ہو, نوازا ہے, لیکن ہمارے زبانوں پہ شکر بہت کم ہے, ناشکری بہت ہے, بہت ناشکری ہے.
خاص طور پہ ہمارے پاس بھی. ہم نمازی ہیں, روزے ہیں, حج کر لیں, لیکن شکر, اللہ کا شکر, ایک ایک نعمت اللہ نے اتنی دی ہے. اگر اس کے پاس گھر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں ہے, سواری نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ نے اس کو صحت مند رکھا, یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے, بہت بڑی نعمت ہے بھائی. اللہ تو آنکھ دیا دیکھنے کے لیے آپ کو, آپ گھر کے جائیداد نہیں ہے, جائیداد کے مالک نہیں ہیں آپ, لیکن تو آنکھ آپ کے دیا ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی 5 لاکھ دے تو یہ دونوں آنکھ دے دیتے آپ, دیکھیں گے آپ غریب ہے نا, نہیں دیتے آپ, تو مطلب کیا ہوا, 5 لاکھ کے مالک ہے آپ نہیں. ہاں, اسی لیے دوسری مسئلے آ گئی. اور کوئی بولا کہ آپ کا گردہ کڈنی ہے, بھائی 5 لاکھ دے تو کڈنی تو دے تو آپ دیتے, نہیں دیتا, تو کتنے ہو گئے, 10 لاکھ کے ہو گئے آپ کم سے کم. اسی طرح اور بھی آرگنس ہے باڈی کے, وہ منگے تو دیتے, آپ نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے آپ, اس لیے نہیں دیتے, یہ قیمتی چیزیں میرے اپنے لیے ہے. یہ یعنی آپ کا وجود آپ کے لیے لاکھوں کا ہے. شکر ادا کرو بولے اللہ تعالیٰ, اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرو. ایک ٹائم مل رہا ہے, ایک ٹائم نہیں, تب بھی شکر ادا کرو. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے. آپ غور کر کے دیں گے کہ بہت بڑا محل بنا ہے, بہت بڑا, اس کے بعد رات دن جناب علی سب وہ لیبر کام کر رہے ہیں, وہ میستری فلاں سب. غور کیجیے آپ, اتنا کروڑ پتی, اتنا ایسو گئے ویلفیئر, رات کو گھر میں جا رہا ہوں, نیند ہی نہیں آ رہی اس کو, نیند ہی نہیں آ رہی, نیند لگائی, نیند اڑ گئی. نیند بہت بڑی نعمت ہے, نیند اڑ گئی. اور جو اس کے لیبر جو کام کر رہے ہیں وہیں جھوپڑیاں ڈال کے رہتے نا وہ لوگ ابھی, ہاں, مست خراٹے لے کے سو رہے ہو, ان کو بستر بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, مست سو رہے ہیں. رات کب گزر رہے ہیں ان کو نہیں, اور انہیں لوٹ رہا خالی, 1 گولی کھا لے رہا, 2 گولی کھا لے رہا, کچھ نیند ہی نہیں آ رہی. کیا کمی ہے, وہاں ہے اللہ کی نعمت, کیا کہیے تیرے پاس. اور کیجیے آپ, سوچیے بات کو, اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہماری نظر نہیں جاتی اس کے اوپر. ہم جاتے ہیں کہ جناب, اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دیکھو اپنا ایک اصول بنا لو تم. وہ اصول کیا ہے, دنیا کی معاملات میں دیکھو تم تو ایسے لوگوں کو دیکھو جو دنیا میں تم سے کم ہے, اس کو دیکھو تو کیا ہوگا, شکر کا جذبہ پیدا ہو. اللہ دیکھو آپ کیسا ہے. آخرت کو جب دیکھو تو اپنے سے زیادہ تقوی والوں کو دیکھو, تاکہ تمہارے اندر وہ تقوی پیدا ہونا. یہی ہے حکمت کی بات ہے. شکر کے سلسلے میں ایک بات آئی, اس سلسلے میں آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, آنکھ سے آنسو نکل جانا آپ کے. ایک سے بڑے متقی پرہیزگار جناب علی, بڑے نمازی پرہیزگار, تکبیر تحریمہ سے کوئی نماز ان کی قضا نہیں ہوئی, ہر نماز میں صف اول میں فلاں, لیکن زندگی کے اندر مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, کیونکہ زندگی امتحان ہے, امتحان لیتی ہے زندگی یہ پوری, چاہے آپ کو غربت سے بھی لیتی ہے, مال دے کے بھی, دونوں حالتوں میں امتحان ہے. جانا آنا جانا. اب دن چل رہے تھے, ایک دن چپل جناب علی گھسے گئی تھی, وہ گھسے گئی, وہ بھی ٹوٹ گئی. تو ان کے دل میں خیال آیا, صرف ڈال دیا شیطان, سمجھو آپ, نفس, اللہ میری کیا غلطی ہے آقا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا, یہ لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سواریوں پہ گھڑا ہے, ملے, میرے ساتھ کیا ایسا کیوں ہو رہا, دینے والا تو ہی ہے. بہرحال بولتے ہوئے مسجد کو گئے. مسجد کو جانے کے بعد مسجد کو سیڑھیوں کے پاس دونوں پیروں کا معذور بیٹھا ہوا ہے, 2 پیروں کا معذور ہے. ان کی چپل ٹوٹ گئی تو یہ شکایت پیدا ہو گئی. جب اس کے دونوں پیروں پر نظر پڑی تو ان کی آنکھ سے آنسو بہنا لگے. اللہ تیرا شکر ہے, میری تو چپل نہیں, اس کے 2 پیر بھی نہیں. اب تک شکایت ہو رہی تھی, لیکن اب اس کو دیکھا گیا, آنکھوں سے اللہ کی نعمت سے محروم ہے انہیں. اب اللہ کی نعمت تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر اسی وقت ہویں گی جب جو چیز آپ سے کھو چکی ہے, جو چیز آپ کے پاس ہے نا, اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے آپ. کوئی اندھا ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی بیمار ہے, دواخانوں میں فلاں ہے, اتنے دن سے 10 سال سے بیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہا, سوچو ذرا, ان لوگوں کو دیکھو تو صحیح, تم ان کو دیکھ کے تم عبرت حاصل کرو ان لوگوں کو. اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ, ہر حال میں. کسی کو کھانے کو ٹوٹے کا صحیح کھانا نہیں ہے, آپ شکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیا, نوازا ہے آپ کو. سمجھ میں آ رہا, اب یہ کھانا اچھا نہیں ہے, کھانا مزے کا نہیں ہے, وہ نہیں پکا, یہ نہیں پکا, ایک بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. یہ ساری چیزیں جناب یہ اللہ کے شکر کے خلاف ہے یہ چیز.
اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگرچہ کہ دنیا نہیں ملی دولت اس کو، لیکن اس کے باوجود اتنی نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ، زندگی بھر وہ سجدے میں بھی اگر رہا، زندگی بھر یقین مانیے ایک پانی کے گلاس کا حق نہیں ادا کر سکتا. پانی اگر نہ ملے، یہی پانی اگر کوئی ریگستان میں جا رہا ہے، جو پانی اس کے پاس ختم ہو گیا ہے نا، اس کے بعد اشرفیاں، ہیرے ہے، جوہرات ہے، اگر کہیں جاتے جاتے راستے میں کوئی بڑھیا کوئی جھوپڑی مل گئی، جناب علی اگر تھوڑا سا پانی لینا چاہ رہا اور یہ بولی کہ میں نہیں دیتی، پر اتنا لے اتنے، پوری ہیرے جوہرات دے کے بھی انہیں ایک گلاس پانی لینے تیار ہو جاتا. کیوں؟ نہیں ہے اس کے پاس، اسی لیے اس کی اہمیت توڑی. یہاں پہ بے حساب پڑا، اللہ دے رہا بے حساب، اسی لیے کوئی قدر نہیں ہے اس کی آپ کے پاس، اسی لیے کوئی قدر نہیں ہے. دعوتوں میں کھانے کا وہی مسئلہ ہے ہمارا، سمجھ میں آ رہی، آدھا آدھا کھا کے پھینک دے رہے، صحیح بوٹی نہیں چاپ رہے، ہڈی کو چھوڑ دے رہے، وہ چھوڑ دے رہے، سمجھ میں، وہ آدھا ڈالی، یہ آدھا ڈالی، آدھا دے، کیوں؟ خوب آ رہا نا ہمیں. اسی لیے گھر کے اندر وہی گوشت کھاؤ، بوٹی کھاؤ، پورا اچھی طریقے سے چاپتے ہیں اس کو، اچھا گوشت نکالتے، ہڈی سے آپ نہیں نکالتے، لیکن چونکہ وہ آ رہے ہیں عجیب، کیوں؟ ہر چیز اویلیبل ہے، ہر معاملے میں یہی ہو رہا. پانی بہانے کے سلسلے میں معاملہ ہے، وضو کرنے کے سلسلے میں معاملہ ہے. ہاں اگر یہ کوئی مسجد کا نظام ایسا بن گیا، ایک ایک لوٹا پانی اگر دیے اور ایک لوٹا پانی دے رہے تو کم سے کم 10 روپے کو ایک لوٹا دیے تو دیکھیں گے کیسا بہاتے ہیں لوگ. پانی پھوکٹ میں مل رہا نا، نل کھول دیے، بس کرو. ناشکری ہے یہ. اللہ نے جو نعمت دی ہے نا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. بولا اللہ تعالیٰ لئن، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے نا، اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہاری نعمتوں کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیے اور زیادہ کر دیں گے. اور پھر ہماری نعمتیں اتنی تمہارے پاس ہے، تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. بھائی انسان کے باڈی کے اندر اتنے آرگن ہیں، اتنے چیزیں ہیں، اس کا حساب نہیں لگا سکتے کیا کیا چیزیں ہیں. ایک ایک نئی نئی بیماری آ رہی تو ہم کو معلوم پڑ رہا، ہم سمجھ میں آ رہا کیا نہیں. وائٹ سیل ہوتے خون کے، وہ کیا ہے معلوم ہی نہیں تھا پہلے کیا ہے، چیز نہیں معلوم تھا، نہیں تھا. اندر کی چیزیں سائنس میڈیکل سے ایڈوانس ہو چکی ہے. انسان کی باڈی میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک انسان کی آنکھ میں کتنے پردے، کتنوں سے دیکھ سکتا ہے انہیں، کیا کیا ہے. انسان کے کان ہے، اس کے پردے کیا ہے. انسان کی زبان ہے، انسان کا حلق ہے، کیسے آواز نکل رہی. بڑی بات ہم کر رہے ہیں، بار بار تھوک دینا. ایک بہت بڑی ریسرچ کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تھوک اللہ کی نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوا، ایک آدمی کتنے زمانے سے پڑا ہوا ہے بیٹھ کے، پر اس کو اندر لعاب نہیں بن رہا. لعاب بنے گا تو تھوک آئیں گا نا. سالوں سے اس کا علاج ہو رہا، لیکن کوئی میڈیسن ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ وہ اس کو لعاب پیدا کر سکے. اب لعاب نہیں پیدا ہو رہا تو انہیں گفتگو ہی نہیں کر سک رہا، اس کی بولتی بند ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کے اوپر، ایک تھوک کے اوپر. اندازہ لگا اور فرماتے اگر یہ تھوک کو ہم روک دیں، بننے نہ دیں تمہارے، تو تمہارا منہ سوکھ جائے گا. جب منہ سوکھ جاتا ہے تو زبان پھول جاتی ہے اور بات نہیں کر سکتے آپ. معمولی بات نہیں ہے یہ. اگر ایک ایک اللہ کی نعمت کو ہم سامنے رکھیں تو یقیناً اللہ کا شکر ادا کرے بغیر آپ رہ نہیں سکتے آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے نعمتوں کو شکر ادا کرتے رہو. اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں نا، اس کو ناراض مت کرو، اس کی عبادت کرو. آپ یہی شکر ہے. کلوا واشربوا، اللہ کھاؤ پیو لیکن ہماری عبادت کرو. تو ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ہماری نافرمانی مت کرو، بغاوت مت کرو، طغا مت کرو. یہ قرآن میں بولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی دنیا کی کھانے پینے کے لیے، اشرف المخلوقات ہے تم. تو بہرحال واشکروا لی ولا تکفرون. تکفرون کے معنی کیا؟ ناشکری مت کرو. یہ اصل چیز ہے. دو ہی آیتیں ہیں. اب شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگلی آیات ہے نا، اس کی باب آخر کریں گے، صرف دو ہی آیت میں گفتگو کیا نا. آیت نمبر 151 اور 52 ہے. فاذکرونی اشکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. شکر، ہر ایک کو شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ آپ ذرا اپنے پیدائش کو سوچ لو.
کیا تھے اپن پہلے؟ کیا تھے؟ اللہ بولا اس قرآن، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا تم آج، تم کیا تھے ذرا دیکھو، بار بار والا قرآن میں فرائی تم ماں تم نے والا کبھی تو غور نہیں کرے تم کیا تھے؟ نطفہ تھے نا ایک، نہیں یہ تھے. اللہ بولا، یاد دلایا پچھلے، اللہ ہوش آواز دیا، آج سوچ و سمجھ دیا، آج تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں ٹھہر کے تم، ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا قرآن میں تمہاری ایسے گندے پانی کی ہے، من ماء مہین، وہ گندا پانی جو ہم نے تم کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے تو تمہاری ماں ناپاک ہو جاتی ہے، 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی ہو، اتنے گندے ہیں تم. اور اللہ نے تمہیں جناب علی پاک اور صاف کیا، اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. آج اکڑ رہی تم، حیثیت کیا تھی تمہاری؟ کچھ بھی تھی. گندا پانی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اچھے صاف اور ستھرے صاف پانی سے بنا دیتا تو جب کیا بولتے تھا کہ انسان نہیں نا، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ اپنے آپ کو زیادہ پاک مت بتاؤ، ہم جانتے ہیں تم کتنے پاک ہیں تم، اور تم خود بھی جانتے کہاں سے آئے تم. اور تو پھر اس کے بعد اب جب پیدا ہوا، اس کے بعد بچہ بچی جو بھی ہے، آپ دیکھیں گے آپ انہیں حق لے رہا، موت لے رہا، اس کو پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، گندگی میں ہے نا، انہیں پیشاب کر لیا وہی مہاتما مالے ہے، وہی 2 نمبر کر لیا وہی اس کو وہ کر لے رہا، نہیں کر لے رہا، تو گندگی میں پہلے آیا انہیں. بعض وقت تو ایسا آتا اس میں ہاتھ لڑا کے چاٹ بھی لیتے بچے، تو کیا اس کو معلوم ہی نہیں ہے نا کوئی چیز. یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں وہاں پوزیشن پر، دیکھو وہاں دیکھو پہلے اس اسٹیج میں کیسے آئے تم، ہم کیسا بنائے تم. اس لیے قرآن میں سورہ الانفطار میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون غافل کر دیا آخر؟ اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اللہ بول رہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور ہر چیز صحیح تندرست بنا تمہاری، پیدا کر کے ماں کی پیٹ سے نکال ہر چیز بن کے آ رہی. آنکھیں دیکھیے آپ چپک جاتی ہیں، لیکن بچہ آنے کے بعد تھوڑی دیر میں کھول لیتا ہوں. اور پھر پوری مخلوق کے مقابلے میں سب سے کمزور ہے تم. انسان جتنے بھی مخلوقات ہیں نا دنیا میں پیدا کیے، ان سارے مخلوقات میں انسان سب سے کمزور ہے. اور اللہ اس کو عقل اور علم دے کے پورے مخلوقات کے اوپر بھاری کر دیا. آپ دیکھیں کہ بھی پیدا دوسرے مخلوق کو سامنے رکھو، آپ اپنے گھر میں جو ہوتا ہے نا اس کو دیکھو، آپ کیا ہے سو، آپ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں اچھلنا کودنا شروع ہوتا. کتنے 2 سالوں نا گرتے رہتا، رینگتے رہتا، مارا لگتے رہتے. جب جاتے جناب علی کچھ سمجھ، اس کو پکڑ کے انگلی پکڑ کے چلانا سکھانا پڑتا، سلانا سکھانا پڑتا. وہاں دیکھو انہیں بکرا 2-3 گھنٹے میں اچھلتا، انہیں 2 سال 3 سال کم سے کم. اس کو تو مرغی کے بچے کو دیکھو آپ، چونچ مار کے انڈے کے باہر نکلتا، پھر اس کے بعد زبر کے انہیں اڑنا شروع کر دیتا، اور پھر کھانا شروع کر دیتا دانے انہیں. جب ان کو تو جگہ میں پہلے دودھ پلانا، پتلا دودھ ہونا، ماں کا دودھ ہونا، اس کے بعد گلتی ہونا، اس کے بعد تھوڑا کتنے اسٹیج ہیں اس کے. کیا بھائی بہت کمزور ہے انہیں، پوری مخلوق کے مقابلے میں سب سے کمزور ہے انہیں. لیکن اللہ اس کو عقل اور علم دے کے پوری مخلوق میں بھاری کر دیا. یہ عقل کی بنیاد پہ ہے، یہ علم کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ وہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ وہ شعور نہیں دیا، وہ عقل نہیں دیا، وہ علم نہیں دیا. اسی لیے جیسا پیدا ہوئے تھے ویسے مرتے ہو، وہیں برخاست ان کا معاملہ، لمیٹڈ لائف ان کی. لیکن آپ کی لمیٹڈ لائف نہیں تھی. کل بینک بنڈی پہ تھا، آج ہوائی جہاز پہ، آگے راکٹوں پہ ہے. کیوں؟ یہ عقل علم. حضرت انسان تھا تو سب سے کمزور، لیکن سب کے اوپر بھاری ہو گیا. نہیں، اسی لیے اللہ بول رہا ہے تو شکر ادا کر، دیکھ تو تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تیرے کو پوری بھاری مخلوق میں بھاری کر دیا نا. میں شکر نہیں ادا کرتا میرا؟ تیری حیثیت کیا تھی؟ بہرحال یہ چیز جاننے کی ہے ہمیں. بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی، آیت نمبر 150. کیا ہے یہ؟ 151 اور 152 2 ہی آیتیں ہیں. اس کی تشریحات بھی مزید تفاسیر میں آپ پڑھو، جا کے علم حاصل کرو. آپ قرآن کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے. آپ 24 گھنٹے میں آپ کم سے کم یہ 1 آدھا گھنٹہ کتاب اللہ کے لیے نکالیے. آپ یہاں کے بڑھ رہے ہیں یا کسی مولوی کے پاس بیٹھ کے سن کے چلے جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے.
آپ کو جیسے بچے کالج میں آتے ہیں، ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کے بعد گھر جا کے ان کو ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اسی طرح آپ قرآن سن رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس بھی، کسی مولوی کے پاس جا کے بھی ہو، سننے کے بعد آپ کو خود ہوم ورک کرنا ہے، بعد میں جا کے قرآن پکڑنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کتنی بڑی بشارت ہے یہ، کیا بھائی؟ اللہ سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھو۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا انہیں۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے میرے بھائی، رب کائنات سے گفتگو ہو رہی، معمولی بات نہیں ہے کتاب اللہ پڑھنے سے۔ اسی لیے قرآن کو کلام اللہ بولے۔ کیا بولے؟ یہ کتاب بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ ایک تو کتاب وہ ہے جو اوراق کے اندر لکھی ہوئی ہے، اسے کتاب کہتے ہیں، اور پڑھنے کے معنی یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ آپ سے کلام کر رہا، اللہ آپ سے گفتگو کر رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ٹاکنگ کر رہا ہے یہاں پہ قرآن میں بار بار۔ اے انسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اللہ گفتگو کر رہا آپ سے۔ یا ایھا الانسان، اللہ گفتگو کر رہا ہے انسان سے، یہ بہت بڑا شرف ہے نا۔ ہم اس کو ثواب کے حوالے کر دیے، مردوں کے حوالے کر دیے قرآن کو، جب سے ہم محروم ہو گئے دنیا کی ہر نعمت سے۔ نہیں ہونا ہے ایسا، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اسے، اور پھر اس کے اوپر جہاں تک ہو سکے عمل کی زندگی گزارنا ہے، اور اللہ سے ہی مانگنا ہے ہدایت بھی آپ کو ہر معاملے میں۔ اللہ میں جو پڑھا ہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ سمجھ میں آ رہا کہ جب تک نفس و شیطان ہمارے دشمن ہے نا، ہم تنہا ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد سے ہم ان کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بار بار آپ کو دعا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں نا، آپ دعا کرتے ہیں کیا؟ اے اللہ تو مجھے نبی کی دعا ہے، تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھمک لکھ جتنے وقت لگتا ہے نا، اتنی دیر میں میرے نفس کے حوالے مت کر، میری مدد کر تو۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، یہ دعا اللہ کے نبی کی۔ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، پرہیزگاری عطا کر، وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے نا، زکیہا، اور مجھے پاک کر دے ہر برائی سے، وانت خیر من زکاہا، اور تجھ سے بہتر کوئی پاک نہیں کر سکتا، انت ولیہا ومولاہا، تو میرا کارساز ہے، تو میرا دوست ہے۔ یہ دعائیں نبی کی، معصوم ہوتے نبی تو ان کی دعائیں، تو ہمیں کتنی دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ سے۔ اسی لیے کتاب پڑھنا، کالج کی کتابیں، اسکول کی کتابیں کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ ویسا قرآن پڑھنا ہم سب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کیا رہے ہیں؟ میتھمیٹک پڑھ رہے ہیں، فزکس پڑھ رہے ہیں، جیولوجی پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، جناب میری جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، پورے پڑھ رہے ہیں کتابیں۔ نہیں پڑھ رہے تو اچھا، جتنے میں نام لیا آپ کے، جتنے کالج کے ہیں وہ اسٹوڈنٹ، وہ ساری کتابیں آپ سمجھ کے پڑھتے بغیر سمجھ کے پڑھتے؟ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہ جو چیز آپ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ کتاب کیا پڑھیں گے آپ کیسے ڈاکٹر بنیں گے، کیسے سائنٹسٹ بنیں گے، کیسے انجینئر بنیں گے آپ؟ جب کیا پڑھ رہے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ آپ کو سمجھنا ہے قرآن کو، اپنی لینگویج میں سمجھنا ہے آپ کی جو مدر ٹانگ ہے اصل میں قرآن۔ عربی نہیں آتی چھوڑیے، آپ اردو پڑھیے، آپ اردو نہیں آتی آپ انگریزی میڈیم کے انگلش کے ترجمے پڑھیے، جو زبان آپ کو پرفیکٹ آتی ہے اس زبان میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہادی بن جائے گا، اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ پڑھنا ضروری ہے کتاب کو، ہم کتاب کو چھوڑ دیے اصل میں، اسی وجہ سے بہت سارے اختلاف پیدا ہو گئے، بہت سارے جھگڑے پیدا ہو گئے، بہت سارے فرقے بن گئے، یہ کتاب کو چھوڑنے کی وجہ ہے یہ تو، ورنہ سوال ہی نہیں، مسلمان فرقوں میں نہیں بٹ سکتا، کیونکہ قرآن کی تعلیم ہی نہیں ہے فرقوں میں بٹنے کی۔ اللہ بولا سب مسلمان ہے، یہی اصل چیز میرے بھائیوں۔ آپ اس کے وہ بنا لیجیے، آپ ایک سسٹم بنا لیجیے، آپ گھر کے اندر ایک روٹین بنا لیجیے، آپ کتاب اللہ کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکالیے، ٹرانسلیشن سے اس کو کتاب کو پڑھیے، سمجھ کے اس کو پڑھیے آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معلوم ہو جائے گا بھائی آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کا ہادی بن جائے گا، ہے نا۔ جس طرح آپ دیکھیں گے، کبھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ دکان پہ، مکان میں، سڑک پہ آپ جاتے ہیں نا، جس طرح چھوٹے بچے کو آپ انگلی پکڑ کے لے جاتے ہیں بھائی خطرات سے، اسی طرح اللہ آپ کا ہادی بن کے آپ کو پکڑ کے لے جائے گا سیدھے راستے پہ۔ ہاں، کیونکہ اللہ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔
اللہ کو اپنے بندے سے جس کو اس کی اپنی جس کی فکر نہیں اس سے زیادہ اللہ کی فکر. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اسی لیے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ کے اس وقت تک علم نہیں آئے گا. تو بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے. آیت بڑی اہم ہے. اس کے بعد والی آیت بھی بڑے اہم ہے. وہ یا ایھا الذین آمنوا اس سے شروع ہونے والی ہے. تو بہرحال ذرا تاخیر بھی ہو گئی آنے میں ہمارے کو. بارش تھی, ٹرافک جام ہے ساری, اسی لیے بہت سارے لوگ بھی نہیں پہنچ سکے آج ٹرافک کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے بھی. تو بہرحال ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تاخیر بھی ہو گئی, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, دیر سے آئے ہیں. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.